رات کے 12 بج چکے تھے جب حالی کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ کافی بنا کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تھی تو اس کو سامنے فروا کھڑی دکھائی دی۔ یہ شاہی سواری اس وقت کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ ویسے تو اس وقت میرا کوئی موڈ نہیں کسی جوابی حملے کا، لیکن میرے منہ لگے بنا آپ کو بھلا نیند کہاں آئے گی؟ تو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ شاہی سواری آپ کے ولی عہد شہزادہ سفیر کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہی لوٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الہوئی سی چمک تھی، اس کے لہجے کا مان۔ ہاں، یہی مان اس وقت فروا کو ٹھٹکا تھا۔ بات سنو لڑکی، سفیر بھائی بولا کرو تم، 9 سال بڑا ہے وہ تم سے، اب کوئی بچی نہیں ہو تم جو اس کا نام پکارتی ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ ہی میرا دین اور نہ میرے ملک کا قانون ان کو میرا بھائی بناتا ہے، اور رہی آپ تو سارا گھر جانتا ہے حالی سلطان آپ کی کتنی سنتی ہے۔ وہ ان کو دباتے ہوئے بولی تھی، یہ 3-4 سال پہلے تک تو تمہیں دین اور قانون بھولا ہوا تھا، اب اچانک کیسے یاد آ گیا؟ تب تو تم اس کو بھائی بلاتی تھی، تب میں بچی تھی، معصوم سی، کم عمر سی، ننھی کلی، اب یہ کام کرنے لگا ہے۔ وہ انگلی سے اپنی پیشانی پہ دستک دیتی کہہ رہی تھی، اس سے مجھے غور و فکر کرنا سکھایا، اور جب میں نے تحقیق کی تو مجھے علم ہوا۔ وہ 2 قدم آگے آ کے ان کے کان کے ساس چکی تھی کہ سفیر میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی اور ان کے قریب سے گزرتی اوپر کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے فروا پیر پٹکتی رہ گئی تھی، وہ بالکل نگین کی طرح زہر اگلتی تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا تھا، وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں گھاس پہ بیٹھی تھی۔ پہلے یہ گھاس بہت گھنی تھی، لیکن جب سے عمر نے وہ چھوٹی سی سائیکل لی تھی ان کے باغیچے کی گھاس اجڑ کے رہ گئی تھی۔ عمر کا دل جب کرتا وہاں سے گھاس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے توڑتا، ایک شاپر میں جمع کرتا، اس شاپر کو سائیکل پہ لٹکاتا اور سیدھا نفیسہ کے پاس پہنچ جاتا۔ لی اماں، آج کا سودا لے آیا ہوں میں۔ وہ بالکل ساتھ والوں کے سرمد کی طرح بولتا، جیسے سرمد اپنی ماں کو سودا لا کے دیتا تھا۔ عمر بالکل اسی طرح نفیسہ کے محبوب باغیچے کی گھاس سوڑ کے لاتا۔ وہ 1000 دفعہ کہہ چکی تھی کہ ان کو کوئی سودا نہیں چاہیے، وہ خود جا کے لے آئیں گی، لیکن عمر نے گویا نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب تو 3 دنوں سے وہ گھاس بھی نہیں لایا تھا۔ وہ گھاس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھیں، ان کی بچپن کی سہیلی سرینا ان کے ساتھ ہی گھاس پہ بیٹھی تھیں۔ نفیسہ، تم پریشان مت ہو، عمر ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتی بولی تھیں۔ اور وہ کیس، اس کا کیا کروں میں زری؟ چھوڑ دوں؟ اس لڑکی کو انصاف کی امید دلائی ہے میں نے، اس کے باپ سے وعدہ کر چکی ہوں میں، اس کی ماں کے آنسو مجھے سونے نہیں دیتے، اور وہ لڑکی 40 دن تک مختلف لوگوں سے ہوس کا نشانہ بنتی رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ 10 زندہ صرف انسان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس لڑکی کا ہونے والا بچہ ان 10 لوگوں میں سے کس کا ہوگا۔ میں اس بچی کو کیا جواب دوں؟ تم کیس مت چھوڑو، دیکھ لو شاید عمر کا علاج پاکستان میں ہی ہو جائے۔ حیدرآباد کے ایک ایک ڈاکٹر کو عمر کی رپورٹ سکھا چکی ہوں، کوئی بھی راضی ہی نہیں ہوتا اس کے کیس میں ہاتھ ڈالنے کو۔ کراچی اور اسلام آباد میں بھی محسن تیور بات کر چکا ہے، لیکن بے سود۔ امریکہ کے ایک سرجن ہیں، محسن کے دوست ہیں، انہوں نے حامی بھری ہے سرجری کے لیے، وہ چاہتے ہیں اگلے مہینے تک آ جاؤں میں عمر کو لے کر، لیکن میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ عمر نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی، ان کی سیاہ آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تو کیا کرو گی اب تم؟ کیا عمر کو گود لینے پہ پچھتا رہی ہو؟ اللہ نہ کرے میں کبھی عمر کے ہونے پہ نہ پچھتاؤں، بس میں خود کو بالکل بے بس سمجھ رہی ہوں، اس وقت میں بہت مضبوط ہوں، لیکن عمر کی بیماری مجھے توڑ رہی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کی بیماری نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے۔ میں جب جب عمر کو دیکھتی ہوں نا، جب جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ساری دنیا اپنے بیٹے پہ قربان کر دوں، بس کوئی اس کی یہ تکلیف دور کر دے۔ اس کی بیماری مجھے کھائے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نفیسہ، تم یہ کیس چھوڑ دو، عمر کو لے کے امریکہ چلی جاؤ۔ سری نے وہ بات کہہ دی تھی جو ابھی تک وہ خود بھی خود سے نہیں کہہ پائی تھیں۔ اور وہ لڑکی، اس کا کیا ہوگا؟ تم جانتی تو ہو یہ کتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں ملوث لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کوئی آئی جی کا بیٹا ہے تو کوئی میجر کا، کوئی ایم پی اے کا بھتیجا تو کوئی کسی بزنس ٹائکون کا بھانجا۔ میں غرور نہیں کر رہی، لیکن یہ بتاؤ کیا کوئی اور وکیل ہے اس شہر میں جو یہ کیس لے گا؟ ان 10 لڑکوں نے مل کے 40 دن تک ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لڑکی کے ماں باپ سے میں وعدہ کر چکی ہوں ان سے کہ میں یہ کیس کسی صورت نہیں چھوڑوں گی،
کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس بچی کی ماں کو مسحور کر دیا، اس کے باپ کی نوکری ختم کروا دی، ان کی عزت دو کوڑی کی نہیں رہی اس معاشرے میں۔ ایسے میں ان کے پاس بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی فکرہ جس کی خاطر وہ یہ سب برداشت کر رہے ہیں، انصاف۔ بس ایک یہی لفظ ان کی امید ہے۔ میں یہ بھی چھین لوں؟ بتاؤ نا سری، میں کیا کروں؟ تم تصویر کا ایک رخ دکھا رہی ہو مجھے، دوسرا رخ میں دکھاؤں تمہیں؟ وہ عام سی صورت والی مخلص عورت رسان سے بولی تھی۔ انہوں نے عمر کو سکول سے نکلوا دیا، تمہارے بینک اکاؤنٹس فریز کروا دیے۔ روز جب تم کورٹ جاتی ہو تو ان کے بھرچے ہوئے گنڈے تمہیں ہرساں کرتے ہیں، آدھی رات کو تمہارے گھر کے شیشے توڑ جاتے ہیں۔ جب تم بیکری سے سامان لینے کے لیے اترتی ہو تو تمہاری گاڑی کو بیچ سڑک پہ چلا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر تمہارے بیٹے کا علاج نہیں کرتا، وہ درد سے تڑپتا رہتا ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر اس کو ایک پین کلر دینے کو تیار نہیں۔ اگلے ہفتے تک تمہارے گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ تم عمر کا علاج اور گھر کا راشن ساتھ میں مینٹین کر سکو۔ نفیسہ نے اس کی باتوں پہ کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ آنسوں کا ایک گولا تھا جو گلے میں اٹک گیا تھا۔ لیکن نہیں میری دوست، تم کیس مت چھوڑنا، یہ وہ ضروری ہے۔ ان کو انصاف دلانا بہت آسان ہے، بہت سستا، ایک ہی قیمت ہے اس کی، بس ایک قیمت۔ وہ بہت سکون سے نارمل لہجے میں بول رہی تھیں۔ کیا بتاؤ مجھے، کیا قیمت ہے؟ نفیسہ کے ایک موخوم سی امید نظر آئی تھی۔ عمر کی موت، بس یہی قیمت ہے اس کیس کو جیتنے کی۔ اور نفیسہ کو لگا تھا سری نے ان کے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ سری، تمہاری زبان نہ مفلوج ہوئی؟ یہ سب کہنے سے پہلے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم اتنی آسانی سے میرے عمر کے لیے ایسا لفظ کیسے استعمال کر سکتی ہو؟ میں پچھلے 1 مہینے سے تمہیں محبت، نرمی، پیار ہر انداز سے سمجھا چکی ہوں نفیسہ، لیکن تمہاری سوئی ایک ہی جگہ اٹک گئی ہے۔ کیس کا کیا ہوگا؟ کیا تم نے یہ سوچا ہے؟ عمر کا کیا ہوگا؟ میں تمہاری دوست ہوں، تمہارا آئینہ۔ میں وہی بات کروں گی جس میں تمہارا فائدہ ہو، تمہاری بھلائی ہو، تمہاری خوشی ہو، اور یہ سب کچھ بس ایک انسان سے جڑے ہیں، عمر۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر تم پھر بھی کنویں میں کودنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں ساتھ کودوں گی۔ جو بھی تمہارا فیصلہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتی، کیس یا عمر، میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑے گا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عمر تمہاری سگی اولاد ہوتا، کیا تم تب بھی اسی طرح سوچتی رہتی یا پھر 1 منٹ کے اندر فیصلہ کرتی؟ سری کی باتوں پہ نفیسہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی۔ کیا تھا جو اس وقت اس مضبوط عورت کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ میں یہ کیس نہیں چھوڑ سکتی، میں پاکستان کے ایک ایک شہر میں جاؤں گی، ایک ایک ہسپتال میں عمر کی رپورٹس لے کر جاؤں گی۔ کوئی تو ایسا ڈاکٹر ہوگا جو میرے عمر کا علاج کرے گا، کوئی تو ہوگا جس کو اپنے فرض سے محبت ہوگی۔ میں ہار نہیں مانوں گی۔ عمر میری کمزوری نہیں ہے، وہ طاقت ہے میری۔ اور ایک بات اور، اگر عمر کی جگہ میری سگی اولاد ہوتی تب بھی فیصلہ لینا اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا اب ہے، کیونکہ جس پیشے سے میں منسلک ہوں وہ بہت مقدس ہے، اس کا تقدس میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہتی عمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ سری وہیں اسی آدھی اجڑی گھاس پہ بیٹھی رہ گئی تھیں۔ اگلی صبح بہت ہی گرم طلوع ہوئی تھی، سورج تو جیسے اپنے تمام حساب بے باک کرنے کو تھا۔ حالیہ اپنے کمرے میں کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اس نے سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ سبز دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا کے، پنک لپسٹک ٹنٹ لگا کے وہ یوں ہی جانے کو تیار تھی جب ملازمہ نے اس کو دادا کا پیغام دیا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حالیہ نے سر ہلا کر ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پہ ایک آخری نظر ڈالتی مطمئن سی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادا جان کی اسٹڈی ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ تھی۔ تینوں دیواروں پہ کتابوں کے بڑے بڑے ریکس سے نہ جانے کہاں کہاں سے یہ کتابیں انہوں نے جمع کی تھیں۔ ان میں سے ایک چوتھائی حصہ حالیہ اور سفیر کا دیا ہوا تحفہ تھیں۔ السلام علیکم دادا جان، اس سے سلام میں پھیل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ وہ اب بھی دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کے ٹھیک ہو گیا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، خالص محبت۔ حالیہ کو اپنے رویے پہ بے اختیار شرمندگی ہوئی تھی، لیکن ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ میرے پاس آ کے بیٹھو گی نہیں؟ مجھے کچھ کام ہے دادا، لیٹ ہو رہی ہوں۔ مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئے ہیں اب تمہارے کام۔
نہیں، آپ سے زیادہ ضروری کوئی نہیں، اسے سچ بولا تھا۔ پھر یہ تل تل کیوں مار رہی ہو مجھے؟ کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی دادا، آپ سے یہ دوری میرے لیے بھی سزا سے کم نہیں، لیکن آگے جا کے جو اذیت ملے گی اس کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے۔ کیسی سزا؟ میری ذات سے بھلا تمہیں کوئی اذیت مل سکتی ہے؟ ایسا کیا ہے حال ہے جس سے تمہارے ذہن میں یہ ہناس بھر دیا ہے؟ تم مجھ سے کھل کے بات کرو، کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو؟ کیوں مجھے چپ کی موت مار رہی ہو؟ آپ سے میری 2 دن کی بے روحی برداشت نہیں ہو رہی، اور بچوں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے جن کو اتنے سالوں سے چپ کی مار مارے جا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ان کا ضرف ہے، کبھی اف تک نہیں کیا انہوں نے۔ آج آپ کو اندازہ ہوا ان کی تکلیف کا؟ آپ اپنی بیٹی کے خون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دادا جان؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو کل میرے ساتھ بھی کریں گے۔ اس سے بہتر ہے ہم دونوں ابھی سے فاصلہ رکھ لیں، کیونکہ آپ کا تو پتہ نہیں بعد میں مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تم اس کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھی؟ تم اس کی وجہ سے مجھ سے فاصلہ رکھ رہی تھی؟ اس سے تمہیں مجھ سے دور کیا؟ میں 2 دن سے تمہارے منہ سے ایک لفظ سننے کو بےتاب ہوں۔ سوچ سوچ کے میرا ذہن مفلوج ہوا جا رہا ہے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دی ہے، اور وجہ وہ مہرمہ وہاج ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ حالے نے افسوس سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ صرف مہرمہ وہاج نہیں، مہرمہ نگین بھی ہیں دادا جان۔ کبھی تو یہ وہاج نام کا ٹھپا ان کے نام سے ہٹا کے دیکھیں، وہ آپ کی نگین کا خون ہے، اس کا حق ہے آپ کی محبت پہ۔ کیوں کسی کا حق مار رہے ہیں آپ؟ ایک بار، بس ایک بار ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، وہ آپ کو مایوس کبھی نہیں کریں گی، وہ وہاج نہیں بنیں گی۔ وہ اب ان کے پاس رکھی کرسی پہ آگے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں سکے، اور جب بولے تو ان کا لہجہ ایک ہارے ہوئے انسان جیسا تھا۔ میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے وہ نگین یاد آتی ہے جس کو میں نے وہاج کی مار کی وجہ سے ہسپتال کے بستر پہ دیکھا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ نیل تھے، حالے اس کے ہاتھ اتنے کھدرے تھے جیسے کسی مزدور کا ہاتھ ہو۔ اس کی آنکھیں، پتہ ہے اس کی آنکھوں میں کتنا کرب تھا، وہ بالکل سرخ تھیں، جیسے پتہ نہیں کتنی راتوں سے سوئی نہ ہوں۔ ان کی آواز کانپی تھی، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن آج شاید وہ بولنا چاہتے تھے۔ اس کی گردن پہ جلنے کا داغ تھا، اس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے شاید پہلی بار اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، نگین کی وہ حالت میری آنکھوں میں حفظ ہو چکی ہے۔ میں اتنے سالوں میں ایک بار بھی اس چہرے کو بھول نہیں پایا۔ وہ مر گئی، میں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا۔ کیا تم میری اذیت سمجھتی ہو؟ انہوں نے دانت پہ دانت جما کے خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ اذیت تھی۔ دادا جان، اس سب میں آپ ہی کا کیا قصور؟ وہ ان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اگر آج چپ رہتی تو شاید پھر کبھی بول نہ پاتی۔ میرا کیا قصور ہے؟ اگر مجھے اس پہ پیار نہیں آتا، میرا کیا قصور ہے؟ اگر تمہیں دیکھ کے میری روح تک سرشار ہو جاتی ہے، اور جب جب اس کو دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے میرے دل پہ پیر رکھ دیا ہو۔ مجھے کبھی اس سے نگین کی خوشبو نہیں آئی، وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ایک اذیت کے۔ میں اس کو کیوں دیکھوں؟ جب میں نگین کو آخری بار نہیں دیکھ سکا تو اس کی اولاد کو کیوں دیکھوں؟ حالے، ایک دکھ مجھے نگین کی جدائی نے دیا ہے، دوسرا اگر تم دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ یوسف سلطان حاضر ہے، بتاؤ کیا سزا ہے میری تم سے محبت کرنے کی؟ بولو نہ حالے، ایک ہی بار مار دو مجھے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور یوسف سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ اپنے دادا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر مہر کے نصیب میں اس کے نانا کی شفقت اور محبت تھی تو وہ اس کو مل جائے گی، لیکن وہ اب اپنے دادا جان کو کوئی دکھ نہیں دے گی، اسے فیصلہ کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری دادا جان، مجھے آپ سے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آئی لو یو، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے دادا جان کے سینے سے لگی کہے جا رہی تھی۔ دادا جان نے چند لمحے اس کو محسوس کیا تھا، ایک سکون تھا جو انہوں نے اپنی رگوں میں اترتا محسوس کیا تھا۔ بس میرا بیٹا، بس کر دو، اتنا مت رو، آلے بیٹا بس۔ چند لمحے بعد وہ اس کے سر کو چومتے محبت سے کہہ رہے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔
ارے نہیں، ذرا دیکھو تو تمہارا میک اپ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنا آخری حرف آزمایا تھا۔ اللہ اللہ، کیا واقعی؟ اسے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اوف، آپ نے ایموشنل کر دیا۔ میں اس کو فکس کرنے جا رہی ہوں۔ کیا زیادہ ہی پھیل گیا ہے کاجل؟ اسے جاتے جاتے مڑ کے دیکھا تھا۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، تم تو ہر حال میں حسین ہو، بالکل نگین کی طرح۔ حالے نے بس مسکرا کے ان کو دیکھا تھا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی، لیکن سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر پوری طرح ٹھٹکی تھی۔ بچوں، آپ کب آئی یہاں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بامشکل بولی تھی۔ نرگس نے کہا تھا، ابا نے کہا ہے کہ میں کافی لے کر اسٹڈی کے دروازے پہ کھڑی رہوں جب تک تم اور ابا اندر ہو۔ جب تم جاؤ گی تب وہ مجھے اندر بلا لیں گے۔ حالے، انہوں نے نہیں بلایا یار۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ پوٹے سوجے ہوئے تھے۔ ٹرے میں رکھے کافی کے مگ اپنی بے قدری پہ ماتم کے نہ تھے۔ آپ نے کچھ سنا ہے؟ کیا اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ مجھے اسی لیے تو بلایا تھا حالے، وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ میں سب کچھ سنوں۔ انہوں نے مجھے اسی لیے بلایا تھا تاکہ مجھے یاد دلا سکے میں کس کی اولاد ہوں، میرا خون کون سا ہے۔ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے ابا کی محبوب اولاد کو تکلیف دی تھی۔ میرا یہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا، چاہے میں نمازیں پڑھوں، تہجد ادا کروں یا زمزم سے دھل کے آ جاؤں، میرا خون نہیں بدل سکتا۔ میں نہ جانے کس گمان میں جی رہی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے، میں ہمیشہ باپ کی محبت کے لیے ترسوں گی، میں کبھی ابا کی محبت حاصل نہیں کر سکوں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بخت میں نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نہیں لڑ سکتی۔ اس کے آنسو دھوادھر بہہ رہے تھے۔ حالے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اس سب کو فکس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ مسئلہ تو مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ ابھی آپ کو بلا لیں گے، آپ کو غلط لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ سب سنانے کو بلایا تھا؟ اسے تسلی دینی چاہیے تھی۔ حالے، ان مگز کو دیکھو کیا ہے؟ اسے ایک بیتوقع سوال کیا تھا۔ کافی ہے بچوں، میں دیکھ چکی ہوں، بلیک کافی ہے یہ، اور ابا کو اس سے سخت چڑ ہے۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے حالے، کبھی نہیں، کم از کم اس زندگی میں تو کبھی نہیں۔ وہ دکھ سے کہتی ٹرے اسی طرح اٹھائے جانے کو مڑ گئی تھی۔ پیچھے حالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا، سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، پچھتاوا بہت شدید تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو مختلف سامیوں سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی چہرہ دائیں موڑتی تو کبھی بائیں، کبھی چہرے کو اوپر اٹھا کر اپنی گردن پہ ہاتھ سے چھوتی تو کبھی آنکھ کے نیچے پڑنے والے حلقوں کو انگلیوں کی پوروں سے محسوس کرتی۔ ان کی یہ کارروائی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ شمس سامنے صوفے پہ کسی فائل کو دیکھتے ہوئے بیٹھے کئی بار ان کو دیکھ بھی چکے تھے، اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ فروا، بس بھی کر دو، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اب بھی کیا نیا ہے تمہارے چہرے میں جس کو دیکھے ہی جا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے میرے حلقے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ تھوڑی کو دیکھو غور سے، یہاں سے اسکن لٹکنے لگ گئی ہے، دیکھو ذرا۔ وہ اب ان کی طرف گھوم گئی تھیں۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، تمہیں تو خواہ مخواہ کا وہم ہوتا رہتا ہے، پچھلے مہینے تو سرجری کروائی تھی تم نے، اب یہ نیا شوشہ۔ وہ سخت بیزار نظر آتے تھے۔ مجھے پتا ہے تمہیں جو تکلیف اٹھ رہی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تم سے پیسے نہیں لوں گی میرا بیٹا آ گیا ہے، اب تم اپنے باپ اور بھائی کی خیرات اپنے پاس رکھو۔ وہ اب دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ جسے تم خیرات کہہ رہی ہو میرے خون پسینے کی کمائی ہے، وہ میں کماتا ہوں، میرا بیٹا کماتا ہے، نہ میں بھائی سے بھیک مانگ کر کھاتا ہوں نہ بابا سے، دن رات گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں میں، اور اسی کام کی وجہ سے تم یہ ہر آئے دن سرجری اور پتہ نہیں کون کون سی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوتی ہو۔ اچھا، اتنے ہی قابل ہو تو آج تک کیوں نہیں ملا تمہیں پاور آف اٹارنی؟ وہ تو آج تک بھائی صاحب کے پاس ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے تمہیں کیوں اجازت لینی پڑتی ہے؟ کیا تم اپنی مرضی سے کمپنی کا کارڈ بھی بدل سکتے ہو؟ تمہیں تو اس کے لیے بھی بھائی صاحب کی اجازت درکار ہوگی، کیوں؟ صحیح کہا نا؟ وہ اندر تک جھلسا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھیں۔ اگر تمہیں یاد ہو تو کچھ عرصے قبل بابا نے پاور آف اٹارنی مجھے دے دیا تھا، انہوں نے اپنا دفاع کیا تھا۔ اچھا، ایسا ہوا تھا کیا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا مجھے، بالکل تمہیں یہ پاور ملی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی پاپا نے تمہیں ذلیل کر کے یہ پاور پھر سے تمہارے بھائی کو دے دی تھی، اور میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایک غلط ڈیل کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ پاپا تو تمہیں کمپنی میں گھسنے بھی نہ دینا چاہتے تھے،
اور تب کس نے بچایا تھا تم نے؟ کس سے بچائی تمہاری ساکھ؟ میں نے، میرے اس عظیم دماغ نے، میری عقل نے بچایا تمہیں۔ میں نے وہ ساری بات میرے بیٹے کے سر ڈال دی تھی اور وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اسے بابا کے سامنے قبول کیا کہ یہ اس کی غلطی تھی، اور سفیر کو تو یوسف سلطان کا قتل بھی معاف ہے۔ میں نے اور میرے بیٹے نے بچایا ہے تمہیں۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتی کہہ رہی تھیں، اس لیے تم اپنی قابلیت کی قصے مجھے تو مت ہی سناؤ شمس سلطان۔ وہ حنوط سے کہتی رخ موڑ گئی تھیں، جبکہ شمس چند لمحے بے بسی اور خفت سے ان کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھٹک کر ایک بار پھر اسی فائل کی فرگردانی میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں فائل پہ جمی تھیں، لیکن دماغ وہ کہاں تھا؟ وہ کئی گھنٹوں سے ایک غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جب سے حالے گئی تھی اس کو کسی پل چین نہیں تھا۔ سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، وہ کس طرح اس کے بغیر رہے گا۔ کل تک حالے دنیا تھی، آج وہ ایک سراب بن گئی تھی جس کے پیچھے ہارون نے اپنی زندگی لگا دی تھی۔ اس کی زندگی تو حالے سے شروع ہوتی تھی اور حالے پہ ختم ہوتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سارے پلانس تو حالے کے ساتھ بنتے تھے، دن اس کے ساتھ طلوع ہو کے اسی کے ساتھ غروب ہوتا تھا۔ یکدم ساری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا، نہ جانے کو کوئی جگہ۔ کیا واقعی اس نے خود کو ویسٹ کر دیا تھا؟ کیا اس سے حالے کے علاوہ دنیا میں کچھ اور دیکھا ہی نہیں تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اس کو چین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ آئینہ اس سے کل دیکھا تھا، اس میں نظر آنے والے اپنے عکس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جب شاہد کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آ گئے اور آ کے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں پاپا، وہ بدقط بول پایا۔ باہر چلیں کہیں، تم، میں اور نوال، ایک فیملی کی طرح؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ بے دلی سے بولا تھا۔ حالے سے ملنے چلے جاؤ یا اس کو یہاں بلا لو، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ ہاں، میں کل جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پہ قائم رہوں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے سامنے میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ ابھی مجھے اپنی ذات پہ بہت کام کرنا ہے۔ میں نے وقار رکھ تو لیا ہے، لیکن میری تکلیف ابھی شروع ہوئی ہے، کچھ وقت لگے گا مجھے خود کو سنبھالنے میں۔ کل تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ پاپا، میری بیماری بہت بڑی ہے، اس کا علاج وقت مانگے گا۔ یہ بچپن سے میرے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہے، میری زندگی سے سارے رنگ چوس لیے ہیں اس نے۔ میرا سب کچھ صرف ایک وجود سے جوڑ دیا ہے، وہ چاہے تو ہنسوں، وہ کہے تو روؤں۔ بھیک مانگتے مانگتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب خود کو کھو دیا، کب اپنی عزت کرنی چھوڑ دی، کب اپنی خوشی کو کسی سے منسوب کر لیا۔ کچھ نہیں پتا مجھے، یہ ڈارک فیس ہے، مجھے اس سے نکلنا ہے۔ کیسے؟ میں نہیں جانتا۔ حالے کو میرا روگ نہیں بننا پاپا، اس کو محبت ہی رہنا ہوگا۔ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ میری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میرے دل کو کھا رہی ہے۔ میرے پاس تو بس وہی تھی، میں اس کے علاوہ کیا کروں، کیا سوچوں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اتنے سال اس کو اپنا سمجھ کے جیتا رہا ہوں، ایک دن میں کیسے بھلا دوں؟ وہ اپنی کنپٹی کو سہلاتا کرب سے کہہ رہا تھا۔ ہارون، مت دو اتنی بڑی قربانی، جب برداشت نہیں ہو رہا تم سے۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا سوال ہے۔ تم اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے، اور اب تم اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو، کیوں خود پہ ظلم کرتے ہو؟ تم نہیں ہو اتنے مضبوط، مت آزماؤ خود کو ہارون، نہیں لو اپنے صبر کا امتحان، تم اس کو نہیں بھول سکتے۔ اگر میری جگہ رستم ہوتا تو کیا آپ اس کو بھی یہی کہتے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال کر رہا تھا۔ یہ سوال نہیں، خنجر تھا جو اس وقت شاہد حسین کے سینے کو چیر گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد پہلی دفعہ ہارون نے اپنی زبان سے رستم کا نام لیا تھا۔ وہ دونوں بیٹے ان کے دو بازو تھے، آج انہوں نے ایک بازو کے کٹنے کی تکلیف ایک بار پھر سے محسوس کی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی دروازے کی چوکھٹ پہ تھے جب ان کو ہارون کی آواز سے روک لیا۔ آئی ایم سوری پاپا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ کیا نہیں تھا اس آواز میں؟ دکھ، شرمندگی، پچھتاوا۔ وہ مڑے نہیں، اور 14 سال بعد آج ہارون نے اس بارے میں بات کی تھی جس بارے میں بات کرنے سے وہ اس سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے پیارے اس سے ناراض ہو کر اس کو غلط سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دیں۔ لیکن آج وہ خوف نہیں تھا، کیا وہ واقعی ٹھیک ہونا چاہتا تھا؟ سفیر کو اسلام آباد سے آئے 10 دن ہو گئے تھے۔ وہ صبح میں آفس چلا جاتا، اس کی واپسی دیر سے ہی ہوتی۔ ان دنوں وہ حالے کے ساتھ بھی وقت نہیں گزار پا رہا تھا۔
کام کا بوجھ اس کو ہلکان کیے دے رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی دن میں چند منٹ کے لیے اس کو کال کر لیتا تھا۔ حالے بھی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی کیونکہ ہارون نے فی الحال یونیورسٹی نہ جانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس دن کے بعد حالے اس سے ملنے بھی نہیں گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے کتراتے پھر رہے تھے۔ ایک اندیکھی سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل تھی، لیکن حالے نے سوچ لیا تھا آج وہ اس کو لے کر کسی اچھی جگہ کھانا کھانے جائے گی، اس لیے اس نے ہارون کو کال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی چھٹی ہونے میں ابھی 15 منٹ تھے۔ کال جا رہی تھی۔ ہارون اپنے کمرے کی بیلکونی میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کتاب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کتاب میں لکھا ایک بھی لفظ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں دور ہی تھا۔ جب اس نے اسکرین پہ حالی کا نام چمکتے دیکھا، وہ چند لمحے سانس روکے، پلکیں جھپکائے، ساکت سا اسکرین کو دیکھے گیا۔ چند لمحے مزید دیکھے، موبائل بج بج کے بند ہو چکا تھا، کال کٹ چکی تھی۔ اس نے جھپٹ کے موبائل کو اٹھایا تھا۔ اس نے کیوں نہیں اٹھائی کال؟ اف، کیا وہ دوبارہ کال کرے گی؟ اور اگر نہیں کی تو؟ اتنے میں موبائل ایک بار پھر تھرتھرایا تھا۔ ہارون نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کال پک کی تھی۔ ہیلو ہاری، کیسے ہو؟ فون اسپیکر میں اس کی چہکتی ہوئی سی آواز سنائی دی تھی۔ ہارون نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ کتنے دنوں بعد یہ مہربان آواز سنی تھی، دل پہ جیسے ٹھنڈی سے فوار پڑی تھی۔ ہاری، آواز آ رہی ہے، تم سن رہے ہو؟ کچھ بولو بھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ میں یونی میں ہوں، تم آ سکتے ہو مجھے پک کرنے۔ ہارون نے سر بیلکونی کی گرل کے ساتھ ٹکا رکھا تھا، آنکھیں ہنوز موند رکھی تھیں۔ شاید وہ اس آواز کو مکمل یکسوئی کے ساتھ سننا چاہتا تھا۔ ہارون، کچھ بولو گے بھی؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب تو دو۔ وہ اب ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ 10 منٹ تک آ رہا ہوں میں۔ وہ اسی طرح آنکھیں موندے ہلکا سا بڑبڑایا تھا اور ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہونا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی مرض ہاتھ سے کھینچ کر ناخنوں سے نوچ کر نہیں نکالا جا سکتا۔ ہر علاج وقت مانگتا ہے، روزانہ کا ڈوز مانگتا ہے۔ کسی بھی بیماری کو ایک دن میں نہیں نکالا جا سکتا، اور اس بیماری سے منہ موڑ کر تو ہرگز نہیں۔ اگر اس کو ٹھیک ہونا تھا تو اسے اپنی بیماری کو سامنے بٹھانا تھا۔ اس کو کہنا تھا کہ وہ اب اس کو مزید ہانٹ نہیں کر سکتی، اب مزید اس کو جھکا نہیں سکتی، اب اس کو ختم ہونا ہوگا، کیونکہ اب اس کا جسم اس بیماری سے تنگ آ گیا ہے۔ اس کے جسم کو سکون چاہیے، آزادی چاہیے، اور یہ حق ہے اس کا۔ وہ حالے سے ملے گا، کیونکہ بیماری حالے نہیں ہے، بیماری اس کے دماغ میں ہے، حالے تو دل ہے۔ یہ سلطان منزل کے لانچ کا منظر تھا، جہاں حسینہ بیگم سنگل صوفے پہ بیٹھی تھیں اور مہرماں ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سر میں تیل سے مالش کر رہی تھیں، ساتھ ہی حالے کو غائبانہ صلواتیں سنا رہی تھیں۔ نہ تم مجھے یہ بتا دو بس کہ کون سی لڑکیاں آئے روز باہر کا کھانا کھاتی ہیں، جو میری اس نالائق اولاد کو گھر میں چین ہی نہیں آتا۔ کیسے کیسے کھانے بناتی ہوں میں، لیکن مجال ہے جو یہ لڑکی گھر کا کھانا چکھ بھی لے۔ ماما اس کو پسند ہے، آپ کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں؟ کھانے دینا اس کو جو دل کرتا ہے۔ موٹی ہوتی جا رہی ہے وہ، دیکھا ہے تم نے اس کو کبھی غور سے؟ ارے گھر کا کھانا اپنی نگرانی میں بنواتی ہوں میں، اور یہ ہوٹلوں کا کھانا ایک تو اتنا آئلی، اوپر سے پتہ نہیں سبزی اور گوشت دھو کے بھی استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ سخت دفعہ تھیں۔ ماما آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ وہ حالے ہے، کم از کم وہ اس معاملے میں وہ بیسٹ ہے۔ آپ سبزی اور گوشت نہ دھلنے کی بات کرتی ہیں، لیکن اگر کھانے میں نمک کا ایک دانہ یا ذرا سی مرچ بھی کم یا زیادہ ہو تو اس سے بچ نہیں سکتا۔ کیا پچھلا ہفتہ بھول گئی ہیں آپ، جب نرگس نے چکن دھوئے بغیر وائٹ کڑھائی بنائی تھی، اور پھر ایک نوالا لیتے ہی حالے نے کہہ دیا تھا چکن صحیح دھلا نہیں ہے، اور وہی ہوا، نرگس سے واقع نہیں دھویا تھا۔ ماما وہ کھانے کے معیار پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی، لکھوا لے۔ مہر نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ کہتی تو ٹھیک ہو، بڑی ہی کایا ہے، کل مجھے کہتی ہے کہ آپ سے ساری دنیا کے کھانے بنوا لوں، لیکن آپ روٹی نہیں بنا سکتی، آپ اس کے کنارے کچے اور موٹے کر دیتی ہیں۔ اچھا، پھر کیا کہا آپ نے؟ مہر نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیا کہنا تھا میں نے؟ اٹھایا جوتا اور بھاگ گئی کمبخت۔ ویسے ایک بات ہے، کہتی تو وہ بھی ٹھیک ہے، میری پھپھو مرحوم بھی جب ابا سے ملنے گاؤں سے شہر آتی تھیں تو اگر کبھی بھی میں ان کے لیے روٹی بناتی تو وہ فوراً سمجھ جاتی اور کہتی تھیں حسینہ اللہ دشمن کو بھی تیرے ہاتھ کی بنی روٹی نہ کھلائے۔ وہ مہر کے کان کے پاس جھکی سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھیں، کچھ بھی ہو
مجھے تو آپ کے ہاتھ کی روٹی بہت پسند ہے، مہر ماں محبت سے کہہ رہی تھی۔ بھلا کوئی تمہارے جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ تم تو جان ہو میری۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہارون بھی اس کے ساتھ گیا ہے نا؟ جی ماما، مجھے تو یہی کہہ رہی تھی کہ ہارون اس کو پک کرے گا، پھر واپسی پہ ڈراپ بھی کر دے گا۔ آج آ لینے دو اس کو، یہ ہارون والا قصہ بھی سارا ختم کروں۔ اب تو شاہد نے باقاعدہ رشتہ ڈالا ہے، اب کیا اچھا لگتا ہے دونوں کا ساتھ گھومنا پھرنا۔ آج شام نوال کو چائے پہ بلا رکھا ہے میں نے اسی سلسلے میں، اور یہ بھی اب تک اس کے ساتھ سڑکیں ناپ رہی ہیں۔ پاگل کر دے گی مجھے یہ لڑکی، کسی کی نہیں سنتی۔ حسینہ آج سخت غصے میں تھی۔ واہ بھابھی واہ، بڑی بیٹی کی تو بات بھی ابھی پکی نہیں ہوئی اور چھوٹی کے سسرالیوں کو بلا لیا۔ آپ کے بھی اپنے ہی اصول ہیں۔ فروا نے لونج میں داخل ہوتے ہی اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ مہر، تم جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، حالے کو کال کر کے گھر آنے کا بولو۔ انہوں نے فروا کی بات کا جواب دیے بغیر نرمی سے مہر ماں سے کہا تھا۔ وہ خود بھی اس سارے منظر میں خود کو مسفٹ محسوس کر رہی تھی، تبھی جلدی جلدی اٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ فروا، تمہیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کون سی بات بچوں کے سامنے کرنی ہے اور کون سی نہیں؟ رہی بات رشتے کی، تو شاہد اور نوال 2 بار مجھ سے اور معراج سے حالی کی بات کر چکے ہیں، اور رہی بات مہر کی، تو اس کے لیے میرے کزن کے بیٹے اکرم کا پرپوزل آیا ہے۔ 2 مہینے ہوئے ہیں جرمنی سے واپس آیا ہے، کل ہی بات کی ہے رسیہ نے مجھ سے۔ بابا اور معراج سے بات کر کے اسی ہفتے بلاؤں گی ان کو بھی۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، لیکن فروا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہر کے لیے آپ سفیر کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ مہر میری بہو بنے گی، یہ تو طے ہے بچپن سے۔ آپ ابھی منع کریں رضیہ آپا کو، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مہر تمہاری بہو بنے گی؟ اور یہ کس نے طے کیا؟ وہ آپ سے بات کرنے والی تھی بھابھی، میں بس سفیر کے سیٹل ہونے کے انتظار میں تھی۔ سفیر کو اپنے دادا کا بزنس سنبھالتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، فروا اب تک وہ سیٹل نہیں ہوا؟ 30 سال کا ہو گیا ہے وہ۔ ان 30 سالوں میں تم نے ایک بار بھی سفیر کے لیے مہر کا ہاتھ مانگا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میری مہر کوئی گری پڑی ہے جس کو میں تمہارے بیٹے کے انتظار میں بٹھا دوں؟ میری بیٹی 28 سال کی ہونے والی ہے، اور کتنا انتظار کروں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مہر کی شادی اکرم سے ہوگی بس۔ صرف 2 دن کا وقت دے دیں مجھے، اتنا تو کر ہی سکتی ہیں آپ۔ کہ سفیر صرف میرا بیٹا ہے، آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ آپ بھول گئی ہیں شاید، مجھے ممی کہنے سے پہلے اس نے آپ کو امی بلایا تھا۔ آپ یہ کریں گی اس کے ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے وقت ضائع کیا ہے، لیکن بس 2 دن اور۔ سفیر کی خاطر اتنا تو کر سکتی۔ سفیر مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے فروا، لیکن آج تک اس نے کبھی مہر کے لیے انٹرسٹ شو نہیں کیا، کم از کم مجھے کبھی ایسا نہیں لگا۔ دوسری طرف ہارون ہے، 3 بار اس کے والدین مجھ سے حالے کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، وہ بھی ہارون کی خواہش پہ۔ اور سفیر، کیا اس نے کبھی تم سے مہر کے بارے میں بات کی ہے؟ میری بیٹی مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اس کی عمر سفیر کے آسرے میں ضائع نہیں کروں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ فروا چند ثانیے خاموش رہیں، نہ وہ حسینہ کو مجبور کر سکی تھی اور نہ ہی ایموشنلی بلیک میل۔ ایسی کیا چیز تھی، کون سا آخری پتا تھا جس کو وہ پھینکیں تو وہ بازی ان کی ہو جائے؟ کیا اب بھی کوئی شے، کوئی چال باقی تھی؟ اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پہ ان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ بازی اب بھی ان کی تھی۔ آپ حالے کی شادی تو اس کی پسند سے کروا رہی ہیں، لیکن مہر، اس سے کبھی پوچھا ہے کہ وہ سفیر کے علاوہ کسی سے شادی کرے گی؟ کیا مہر کی آنکھوں کو کبھی پڑھا ہے؟ ان میں سفیر کا عکس نہیں دکھتا آپ کو؟ آپ حالے کے دل کا حال جان سکتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کی سگی اولاد ہے، لیکن آپ مہر کے دل کا حال نہیں جان سکتی کیونکہ آپ اس کی ماں نہیں ہیں، وہ آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ ظلم کر سکتی ہیں بھابھی، کیونکہ اس کی تکلیف اس کی ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کو بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی نہیں بن جاتی۔ مہر کو اپنی محبت کھونی پڑے گی، اور وجہ آپ ہوں گی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا ہے۔ آپ بلا لیں رضیہ آپا کو، میں تیاری کر لوں گی۔ حسینہ کے کانٹوں تو لہو نہیں بدن میں، وہ اپنی جگہ پہ برف ہو چکی تھیں۔ وہ بالکل ساکت سے بیٹھی فروا کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، ان کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ فروا، تم بات کر لو سفیر سے، اسی مہینے مہر اور سفیر کی رسم کرنا چاہتی ہوں، اب مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور، مہر کی ماں نہیں مری، میں ہوں اس کی ماں، وہ نہیں کھوئے گی اپنی محبت، میں اس کو وہ سب دوں گی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے۔
وہ روندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھیں۔ جیسا آپ چاہیں بھابھی، میں آج ہی بات کروں گی سفیر سے، آپ تسلی رکھیں۔ ان کا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ انہوں نے حسینہ کے دبتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ فروا نے اپنا کام کر دیا تھا۔ انہوں نے حسینہ کے گل کو ہوا دی تھی۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام گل کروا سکتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑی تھی جب ہارون کی گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کے اندر بیٹھتی کہ اس نے سفیر کی سیاہ آڈی کو ہارون کی گاڑی کے بالکل قریب روکتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ ہارے نے اجنبے سے اپنے سامنے کھڑے سفیر کو دیکھا، جبکہ ہارون سفیر کو دیکھ کر ہارون کے قدم تھمے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا، آگے نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہالے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ اسے ہارون کو دیکھ لیا تھا، تبھی نارمل سے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ بھرمی واضح تھی۔ لیکن میں نے تو ہارون کو بلایا ہے، وہ مجھے لینے آیا ہے۔ آپ کو آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ اب تو میں ہارون کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ بزی نہیں ہیں تو آپ بھی جوائن کریں ہمیں۔ وہ خوش دلی سے آفر کر رہی تھی۔ ہارون کی نظریں اپنے جاگرز پہ جمی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم لوگوں کو جوائن کروں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہو تم ہارون کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دو گی تم؟ سفیر کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ اگر آنے سے پہلے مجھے بتاتے تھے تو میں ہارون کو کال نہ کرتی۔ وہ میرے بلانے بھی یہاں آیا ہے، میں اس کو کیسے واپس بھیج دوں اور آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ تو میں چلا جاؤں؟ تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ انکار کرو گی مجھے؟ تمہیں وہ زیادہ عزیز ہے؟ مجھے میری کمٹمنٹ زیادہ عزیز ہے، جو کہ میں ہارون کے ساتھ کر چکی ہوں۔ جو انسان اپنی کمٹمنٹ پہ قائم نہیں رہتا، جو بات کر کے مکر جائے، ایسا شخص اپنی عزت نہیں کرتا، اور جو اپنی عزت نہیں کرتا، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہوگا اگر وہ یہاں سے چلا جائے گا؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، حالے تم میری انسلٹ کر رہی ہو اب۔ وہ ذرا بلند آواز میں بولا تھا۔ تماشا مت بنائے سفیر، مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ اب جا سکتے ہیں آپ۔ وہ اب دبا دبا سا چلائی تھی۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس انہی کو دیکھ رہے تھے۔ چامنکیاں ہونے لگی تھیں۔ ابھی سفیر کچھ کہتا کہ ہارون نے قریب آ کر حالے کو کونے سے پکڑا اور اپنا رخ سفیر کی جانب کر کے بولا، یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی؟ مجھے کسی دوست کی کال آ گئی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا اس سے ایک بات کر لوں، پھر آتی ہے یہ بھی، اوکے؟ وہ متوازن لہجے میں کہتا سفیر کو زہر لگا تھا۔ سفیر خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اس وقت اس کے ساتھ جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں، پلیز، سب دیکھ رہے ہیں، اس وقت تماشا نہ لگاؤ، بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں۔ میں نہیں جاؤں گی، غلام نہیں ہوں ان کی، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ حالے، میری خاطر اس وقت چلی جاؤ، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ حالے نے تندہی سے اس کو گھورا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم ہارون۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سفیر کی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس سے بیٹھتے ہی دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند کیا تھا۔ ہارون گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلاف کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی سفیر گاڑی سن سے بھگا لے گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن منہ سے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی گویا قسم کھا رکھی تھی۔ سفیر نے کئی بار اس کا مخاطب کرنا چاہا، لیکن جواب ندارت۔ حالے، میں پہلے ہی پریشان ہوں، پلیز مجھے مزید تنگ نہ کرو، میں 3 بار سوری کر چکا ہوں، اب بس بھی کر دو، میں کسی اور بات پہ غصہ تھا۔ تو مجھ پہ اتاریں گے آپ اپنا غصہ؟ کیوں، کیا غلام ہوں آپ کی؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو مرد کی ہر غلط بات اس لیے برداشت کر لیں کیونکہ وہ غصے میں ہے۔ آج آپ چیخ رہے ہیں مجھ پہ، کل کو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ آپ غصے میں ہیں۔ آپ اپنا غصہ مجھ پہ نہیں اتار سکتے سفیر، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ یار، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں ہارون کو دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا کیونکہ آپ کو جیلس فیل ہوا ہوگا، یا پھر آپ کو یہ لگا کہ میں آپ کی ملکیت ہوں اور اب میں کسی اور مرد کے ساتھ کیسے گھوم سکتی ہوں، کیونکہ ہیں تو آپ وہی مشرقی مرد نا، کیوں یہی ہوا ہوگا ہے نا؟ وہ اس کی بات کاٹ کے غصے سے سرخ چہرہ لیے بولتی ہی چلی گئی۔ سفیر نے گاڑی ایک جگہ روک دی تھی اور اپنا رخ اس کی طرف موڑ کے وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیونکہ ہارون کی ماں آج شام تمہارا رشتہ لے کے آ رہی ہیں،
ہاں میں مشرقی مرد ہوں، لیکن میں تمہارے اور ہارون کے تعلق کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور رہی بات ملکیت کی تو تم ایک جیتی جاگتی انسان ہو، کوئی روبوٹ نہیں جو میری مرضی پہ چلے گا۔ وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ آلے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میرا رشتہ لا رہی ہے نا؟ آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی گردن اکڑا کر بولی تھی، مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے میرا مسئلہ۔ لیکن میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ تم اتنی ریلیکس کیسے ہو؟ کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ زخمی لہجے میں بول رہا تھا، اس کی بھوری آنکھوں میں تکلیف تھی۔ حالے کو بے اختیار ملال ہوا تھا۔ سفیر میں پریشان ہوں، لیکن میں آپ کی طرح چیخ چلا نہیں سکتی۔ آپ مجھے بابا کے پاس کورٹ لے جائیں، آج یہ مسئلہ حل کر کے ہی آؤں گی۔ اس نے ساری جمع تفریق کر لی تھی اور اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تایا ابو کے پاس کیا کرنے جاؤ گی تم؟ اور ویسے بھی وہاں مردوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گا۔ ان کو کال کرو اور گھر آنے کا بولو، یا پھر کسی ریسٹورنٹ بلاؤ ان کو۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا کہہ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کچھ اور کہہ رہے تھے آپ، اور اب آپ کو کورٹ کے مرد برے لگ رہے ہیں۔ وہ اب اس کو تنگ کر رہی تھی۔ ہاں تو اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں میں۔ ہارون کی بات الگ ہے، وہ فیملی ہے، اور کورٹ کچہریوں کا کس کو پتہ نہیں۔ ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں وہاں، گنڈے، موالی، قاتل، ریپس۔ کم از کم اپنے گھر کی لڑکی کو میں تو وہاں لے کر جانے سے رہا۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑ کا بولا تھا، اچھا میں بابا کو کال کرتی ہوں، وہ آج مومانی کو آنے سے منع کر دیں گے، اور میں رات تک بابا سے بات کر لوں گی آپ کے بارے میں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اپنائیت سے بول رہی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ حالے نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ اسے ابھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ نفیسہ کے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں آج اداسی سی تھی۔ پھول مرجھا چکے تھے، گھاس مری ہوئی لگتی تھی۔ نفیسہ کی سیاہ آنکھوں میں خالی پن سا تھا۔ عمر کا درد ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن پہلے عمر کی سرجری کروانی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ ان کو عمر کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ وہ آ کر ان کے سامنے رکھی چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ کوپلو سا بچہ مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ اماں، کیا میں مر جاؤں گا؟ عمر کی آواز نفیسہ کو اپنے حواس میں لائی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ آج کل عمر ایسی باتیں کرنے لگا تھا کہ نفیسہ اس کی باتیں سن کر مزید دکھی ہو جاتی۔ نہیں اماں، میں مر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے اقصیٰ کے ابا نے کہا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ میری ماں ایک بری عورت ہے، اور میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ نفیسہ جہاں تھی وہیں سنسی ہو گئی تھی۔ کیا یہ ہے وہ زندگی جو عمر کو دیں گی؟ اماں، ایک بات بولوں؟ وہ ماں کو خاموش دیکھ کے ایک بار پھر بولا تھا۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا، کچھ بولی نہیں تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے اماں، پلیز، میں اپنے اسکول جانا چاہتا ہوں دوبارہ، آپ مجھے بچا لو گی نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں، میں سب کچھ کروں گی، تمہارے لیے کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے بچا لوں گی تمہیں۔ تم نہیں مر سکتے عمر، میں تمہیں نہیں مرنے دے سکتی۔ اللہ تمہیں بچا لے گا، وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ساروں قطار روتے ہوئے عمر کو چومتی جا رہی تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چند لمحے بعد عمر سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ سامنے سری کو دیکھ کے ان کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ وہ سری کو اندر آنے کا موقع دیے بغیر ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ سری، میرا عمر، میرا بچہ، میں اس کو نہیں کھو سکتی، پلیز کچھ کرو، کچھ بتاؤ مجھے، کوئی حل بتا دو، کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ نفیسہ، کیا ہو گیا ہے؟ ہمت کرو، اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تم اندر تو چلو، دیکھو اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا میری بہن۔ وہ ان کو روتا دیکھ کر بھکلا سی گئی تھیں۔ لوگ ان کے در پہ جمع ہونے لگے تھے۔ کسی کی بے بسی سے بہتر تماشا بھی بھلا کوئی ہوا ہے؟ یکدم نفیسہ زری سے الگ ہوئی تھیں۔ وہ 2 قدم مزید آگے آئی تھیں اور اس مجمع پہ قہر بھری نظر ڈالتی بلند آواز میں کہنے لگی تھیں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ظالموں؟ میرے باپ نے تم لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو مارتے ہو۔ میرے باپ کے بعد میں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، تم لوگ میرے بچے کو گالیاں دیتے ہو،
اس کو ایسے گھٹیا گھٹیا لفظ بولتے ہو کہ میری روح بھی کانپ جائے۔ تم لوگ مجھے ستاتے ہو، میرے بچے پہ ظلم کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو لوگوں، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ اس کا صبر جواب دے جائے۔ تم لوگ کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میرے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہو؟ جبکہ تم سب گواہ ہو اس بات کے کہ میرا کردار صاف ہے، میں پاک ہوں۔ تم سب کو مار دوں گی میں، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں آگ لگا دوں گی تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، کسی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ بھی مزید کچھ کہتی جب سری کا شوہر ان سب کے درمیان راستہ بناتا نفیسہ کے قریب آ کر رکا تھا اور ان کے بازو سے پکڑ کر ان کو اندر لے گیا تھا۔ وہ خود بھی چیخ چیخ کر کانپ چکی تھیں۔ تبھی خاموشی سے ان کے ساتھ کھنچتی چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ گیا تھا۔ عمر اس چھوٹی سی کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا، وہ منہ کے بل گھاس پہ بے ہوش پڑا تھا۔ رحمان نے بھاگ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور ڈاکٹر کو دکھانے بھاگا تھا، جبکہ نفیسہ بھی ساکت سی گھاس کے اس ٹکڑے کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں عمر گرا تھا۔ سری دکھ سے نفیسہ کو دیکھ رہی تھیں، وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ سری، رحمان بھائی سے بولو میرے ٹکٹس کروا دے، میں اسی ہفتے عمر کو لے کے امریکہ جا رہی ہوں۔ سری کو ان کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہارا اور عمر کا ویزا، وہ سب کیسے ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایک امریکی شہری ہوں؟ وہ اب کچھ دیر پہلے اپنے دروازے پہ پڑی چیختی روتی ہوئی نفیسہ نہیں تھی، یہ ہائی کورٹ میں کھڑی طرح طرح کے مجرموں کو ڈیل کرنے والی، اپنے دلائل سے سامنے والے کو چاروں خانے چت کرنے والی بیرسٹر نفیسہ حیات تھی۔ اور کیس اس کا کیا ہوگا؟ نفیسہ کو عمر حیات سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہے۔ ان کی آواز سپاٹ تھی، کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی۔ وہ کہتی اندر جا چکی تھی اور ساری ایک بار پھر اس آدھی اجڑی گھاس پہ تنہا رہ گئی تھی۔ حالی جب سے آئی تھی چلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ہارون کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ہارون نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنی ماما کو آنے سے روک لے گا، اور واقعی یہی ہوا تھا۔ اماں اس کو صلواتیں سناتی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ مہر کافی دیر سے بیڈ پہ بیٹھی اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، لیکن خاموش تھی۔ وہ چاہتی تھی حالے خود بتائے۔ حالے، کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ آخر کار اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ آپ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بس بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، وہی ہینڈل کر سکتے ہیں یہ مسئلہ۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اتنی پریشان ہو؟ اور اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو مجھے بتاؤ۔ حسینہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں، آپ رہنے دیں۔ حالے، بتا دو نا ماما کو، بابا بھی تو ماما کو ہی بتا دیں گے۔ وہ جب تک نہیں آتے ماما سے ہی شیئر کر لو یا مجھے بتا دو۔ مہر کی فکر مند سی آواز آئی تھی۔ ہاں، تم مجھے یہ تو بتاؤ نا ذرا کہ تم یہ ہارون کے ساتھ روڈ ناپنا کب چھوڑو گی؟ جب نوال آ کر تمہارے سر پہ ہارون کے نام کی چادر ڈال دے گی تب، یا پھر جب پورا خاندان باتیں بنانا شروع کر دے گا تب؟ اماں کو اصل کیس تو اب یاد آیا تھا۔ مہر نے ڈرائی فروٹس کا باؤل اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ اماں، میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتی بولی تھی۔ اچھا، تو پھر بلاؤ ملکہ الزبتھ کے بیٹے کو، اس سے تو کر لو گی نا؟ انہوں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا، جبکہ مہر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ جانتی تھی حالے ایسا مذاق نہیں کرتی۔ اماں، میں سیریس ہوں، میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ بس دوست ہے میرا اور وہی رہے گا۔ اب یہ انہوں نے ٹھہر کے اس کو دیکھا تھا، اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی ان کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سفیر سے، میں سفیر سے شادی کروں گی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ منہ بند رکھو اپنا، کسی نے سن لیا تو غصب ہو جائے گا، وہ غصے سے چلا کر کہہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مہر کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس کی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اٹھ کے حالے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں بکواس والی کیا بات ہے؟ میں ان کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے۔ ایسا وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ مہر کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی شادی، وہ بھی مجھ سے شادی۔ اس کا ذہن اس جملے پر اٹک گیا تھا۔ حالے،
دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے سامنے مت آنا۔ وہ دھاڑتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کو باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پسند کی شادی میرا حق ہے، آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ میری جگہ آپ ہی ہوتی تب تو آپ کبھی بھی نہ کہتی۔ وہ نم آنکھیں لیے دکھ سے کہہ رہی تھی، اور سارا مسئلہ تو یہی تھا، اس کی جگہ مہر ماں کو ہونا چاہیے تھا۔ حالے فروا کبھی تمہیں اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ فروا صرف مہر کو اپنی بہو بنائے گی، وہ کبھی تم کو تسلیم نہیں کرے گی، اس کو نفرت ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ اس کو صرف مہر سے محبت ہے، تم سے۔ میری بچی، یہ تم نے خود کو کہاں پھنسا دیا ہے؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا کر دیا تم نے؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پہ ٹھہر سی گئی تھیں، ان کی آواز شکست خوردہ سی تھی۔ آپ سمجھائیں نا اماں کو، چچی جان ایسی نہیں ہے، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ اب مہر کے قریب تھی۔ مہر نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا، اس کی زبان مفلوج ہو گئی تھی، وہ بنا کچھ کہے بیڈ سے اٹھ گئی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ حالے نے فوراً اس کو سہارا دینے کو ہاتھ بڑھایا تھا، مہر نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہی لڑکھڑاتے قدموں اور کانپتے وجود کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ یہ بھی ناراض ہو گئی، یار میں آپ کو بتانے والی تھی، آپ ہی میری بات تو سن لیں، آپ ہی۔ پیچھے حالے اس کو آوازیں دیتی رہ گئی تھی، اس کو لگا تھا مہر اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے سفیر کے بارے میں اس کو نہیں بتایا۔ آگاہی سے پہلے کا درد کتنا حسین ہوتا ہے نا۔